طالبان کابل میں۔ طالبان کابل ایئرپورٹ کے داخلی دروازے پر ہیں اور کسی کو اندر داخل نہیں ہونے دے رہے۔ افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی کی رفتار نے جہاں تجزیہ کاروں کے اندازوں کو غلط ثابت کیا، وہیں صحافیوں کو بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ کابل اتنی جلد طالبان کے کنٹرول میں چلا جائے گا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے غیر ملکی صحافی، سفارتکار اور عام شہری وہاں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ بی بی سی کے کیمرہ پرسن ملک مدثر بھی ایسے افراد میں سے ایک ہیں جنہوں نے کابل ایئرپورٹ اور شہر کی موجودہ صورتحال کی تفصیلات ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کابل ایئرپورٹ پر اس وقت لگ بھگ 7,000 افراد اپنے خاندانوں کے ہمراہ موجود ہیں اور وہ ہر صورت میں افغانستان سے نکلنا چاہتے ہیں، جبکہ ایئرپورٹ کے اطراف سے اب بھی مسلسل فائرنگ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کابل ایئرپورٹ کے داخلی دروازے پر طالبان کھڑے ہیں اور اب وہ ایئرپورٹ کے احاطے میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ کابل ایئرپورٹ پر موجود بیرون ممالک جانے کے خواہشمند چند افغان شہریوں نے بی بی سی کو بتایا کہ اگرچہ ان کے پاس ویزا موجود نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ جلد از جلد کابل سے نکلنا چاہتے ہیں اور ان کی کوشش ہے فی الحال افغانستان سے باہر نکلنا ہے۔ ایئرپورٹ پر موجود باران نامی مسافر کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز یعنی اتوار ان کی ازبکستان کی فلائٹ تھی، لیکن خراب صورتحال کی وجہ سے پرواز منسوخ کر دی گئی تھی۔ ایئرپورٹ پر موجود ہزاروں افراد میں بچے، خواتین اور معذور لوگ بھی شامل ہیں اور ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی موجود نہیں۔ ایئرپورٹ کے اطراف میں موجود چند لوگ ایئرپورٹ کی بیرونی دیواروں سے اندر پھلانگنے کی کوششوں میں بھی مصروف ہیں۔ ملک مدثر نے بتایا کہ اس وقت کابل میں تمام پولیس چیک پوسٹوں کا کنٹرول طالبان سنبھال چکے ہیں۔ طالبان نے سارے شہر میں پولیس چیک پوسٹ اور مرکزی دروازوں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور 4x4 سرکاری اور پولیس کی تمام گاڑیاں ان کے قبضے میں آ چکی ہیں۔ کابل میں پاکستانی سفارت خانے کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران لگ بھگ 2,000 افراد کو ویزے فراہم کیے گئے ہیں، جبکہ 40 افراد اب بھی ویزے کے منتظر ہیں، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ جن افراد کو ویزے جاری کیے گئے ہیں ان میں صحافی، سماجی کارکن اور دیگر افراد شامل ہیں۔ کابل شہر کا منظر۔ گزشتہ روز ملک مدثر نے بی بی سی کو کابل شہر میں موجودہ صورتحال کی بابت آگاہ کیا تھا۔ یہ تفصیلات انہی کی زبانی سنیے۔ میں یہاں کابل کے مرکز میں اپنی رہائش گاہ پر ہوں۔ میرے کمرے سے سڑک پر مجھے کچھ دیر پہلے گاڑیاں گزرتی دکھائی دیں۔ ان کی تعداد 3 تھی، 4x4۔ ان گاڑیوں میں حکومتی اہلکار نہیں، بظاہر طالبان کے حلیے کے لوگ تھے۔ اس وقت یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ کابل شہر میں وہ کھلے عام گھوم رہے ہیں۔ کبھی کبھی شہر میں فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں۔ معلوم نہیں یہ ہوائی فائرنگ ہے یا پھر طالبان اور فورسز کے مابین کہیں لڑائی ہو رہی ہے، لیکن میں اتنا سمجھ رہا ہوں کہ یہ عام پستول کی نہیں، بھاری ہتھیاروں کی فائرنگ ہے۔ اوپر فضا میں بھی ہیلی کاپٹروں کی، جیٹ طیاروں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ آج کے دن میں صورتحال اتنی تیزی سے بدلی ہے کہ نہ تو ہم صحافیوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کام کیسے کریں اور نہ ہی دوسرے صوبوں سے کابل میں پناہ لینے والوں کو سجھائی دے رہا ہے کہ وہ کہاں جائیں۔ آخری خبر یہی ہے کہ اشرف غنی کے جانے کے بعد صدارتی محل اب طالبان کے کنٹرول میں ہے۔ میں ابھی گلبدین حکمتیار کا ٹی وی انٹرویو دیکھ رہا ہوں، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے طالبان کو سمجھایا ہے کہ لڑائی نہ کریں، اس سے گریز کریں۔ ایئرپورٹ سے یہاں اپنی قیام گاہ تک پہنچنے میں مجھے عام طور پر 30 منٹ لگتے ہیں، لیکن آج مجھے 3.5 گھنٹے لگ گئے۔ بہت زیادہ رش تھا، بہت سے راستے بند بھی تھے، راستوں سے منسلک بیرونی گلیاں بھی بند تھیں۔ یوں لگ رہا تھا کہ کابل شہر کے سب لوگ مرکز سے مضافاتی علاقوں کی جانب بھاگ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں سوچ رہا تھا نہ جانے یہ جا کہاں رہے ہیں، کیونکہ پورے ملک میں ایک ہی جیسی صورتحال تھی۔ شہر کے تمام علاقوں میں دکانیں بند نظر آ رہی تھیں۔ میرا 1 مہینے میں کابل کا یہ دوسرا دورہ ہے۔ 2 ہفتے قبل میں یہاں سے پاکستان گیا تھا، اس وقت بھی کابل سے نکلنے والی فلائٹس فل تھیں، لیکن یہاں لینڈ کرنے والے جہازوں میں بہت کم مسافر ہیں۔ اسلام آباد سے 55 منٹ کی فلائٹ کے ذریعے میں کابل کے ہوائی اڈے پر پہنچا تو ایئرپورٹ پر اسٹاف تو اپنی جگہ موجود تھا، لیکن ایئرپورٹ پر معمول کے حالات کی نسبت 70% سے زیادہ کمی محسوس ہوئی۔ شاید اندرون ملک فلائٹس نہیں تھیں، اس لیے یہ سناٹا کچھ زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ جس جہاز میں آیا تھا اسے اسلام آباد جانے میں 3 گھنٹے انتظار کرنا پڑا۔ اس دوران یہاں کوئی اور فلائٹ لینڈ بھی نہیں کر سکی۔ جب میں یہاں پہنچا تو معلوم ہو چکا تھا کہ طالبان کابل شہر کے مضافات میں پہنچ چکے ہیں۔ کہیں کہیں فون کی سروس خراب چل رہی ہے اور انٹرنیٹ کا بھی یہی حال ہے۔ بین الاقوامی میڈیا سے منسلک صحافی بتا رہے ہیں کہ ان کے اداروں نے انہیں ملک چھوڑنے کا کہا ہے۔ وہ سب اپنی ٹکٹس ارینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کام کیسے کیا جائے۔ دن بھر میں صورتحال بہت تیزی سے بدلی۔ شہر میں بہت سی افواہیں بھی گردش کرتی رہیں۔ ہم صحافیوں کو بھی اپنے طے شدہ جگہوں کو چھوڑ کر ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہونا پڑا جب ہمیں یہ افواہ سننے کو ملی کہ ہوٹل میں سیکیورٹی ایشو ہو گیا ہے۔ باہر بھی جگہ جگہ لوگ افواہیں سن کر ادھر ادھر جا رہے تھے۔ طالبان کی جانب سے جاری بیانات میں یقین دلایا جا رہا ہے کہ وہ صحافیوں سمیت کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن ہر جانب خوف ہے اور بے یقینی ہے۔ حکومت نے گزشتہ ہفتے تک 4 افغان صحافیوں کو گرفتار کیا تھا، جن کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان کے خفیہ ادارے کے ایجنٹ
एजेंट हैं। सूरत हाल यह है कि अफगान सहाफ़ी भी मुल्क छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ हर शख्स यही चाहता है कि चाहे कोई इंसान स्मगलर हो, वो इसे अफगानिस्तान की सरहदों से बाहर ले जाए। यहाँ काबुल में खवातीन सहाफ़ियों में से चंद ऐसी हैं जो खतरे के बायस अपने घरों को छोड़कर आर्जी तौर पर कहीं और रहने पर मजबूर हैं, जबकि कुछ ऐसी भी हैं जो अब अपना नाम रिपोर्ट्स में इस्तेमाल नहीं कर सकती। मेरी ऐसी चंद खवातीन सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई। मरजाना यहाँ की मकीन है, जिनका कहना है कि मालूम नहीं अब हमारे मुल्क का क्या होगा, हम सब परेशान हैं। अब किसी भी दूसरे सूबे में कोई गैर मुल्की सहाफ़ी नहीं, सभी काबुल मुंतकिल हो चुके हैं और अब यहाँ से भी निकलना चाहते हैं। मरजाना आखिरी बार एक हफ्ते कबल मज़ार शरीफ में एक इंटरव्यू के लिए गई थी, लेकिन इसके बाद वो काम के लिए बाहर नहीं जा सकी। एक और सहाफ़ी यहाँ से निकलने में तो कामयाब रही, लेकिन उनका पूरा खानदान पीछे रह गया, जिनकी फिक्र उन्हें हर लम्हा सता रही है। किसी के गुमान में भी नहीं था कि तालिबान इतनी जल्दी काबुल पर कब्जा करेंगे और फिर काबुल माजी जैसे से हो जाएगा। हालिया महीनों में तालिबान ने टारगेट किलिंग के वाक़यात में चंद सहाफ़ियों को कत्ल किया है। अभी तो वो कह रहे हैं कि किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन इस पर एतबार करना कदरे मुश्किल है। 2 हफ्ते पहले जब मैं महीना भर यहाँ रहा तो भी हमें हिदायत थी कि शहर के अंदर ही रहें, क्योंकि बाहर जाने वालों को अगर तालिबान की चौकी का सामना करना पड़े तो मालूम नहीं कि वो बच पाएंगे या नहीं। हाँ, हम तब होटल से बाहर जा सकते थे, लेकिन अब ये भी मुमकिन नहीं। यहाँ सिक्योरिटी बहुत सख्त थी। मेरे ख्याल से जब बगराम के अड्डे से अमरीकी फौजी बगैर बताए गए तो अफगान फोर्सेस का मोराल डाउन हुआ। 2 हफ्ते पहले तक भी यहाँ काबुल में जो ज्यादा गैर मुल्की रह गए थे वो सहाफ़ी ही थे और सिर्फ जर्नलिस्ट ही थे जो काबुल में आ जा रहे थे, लेकिन अब वो भी वापसी के मुंतजिर हैं। मालूम नहीं कि मैं मजीद कितने रोज यहाँ हूँ, लेकिन एक बात हालिया अरसे में मैंने शिद्दत से महसूस की, वो ये है कि पहले जब भी मैं मकामी अफगान लोगों से मिलता था तो वो कहते थे चलो जैसे भी हो हमारे भाई हो, यह हुकूमतों का मसला है। लेकिन अब ऐसे लगता है जैसे उनके मुंह का जायका खराब हो गया है और वो कहते हैं पाकिस्तान ठीक नहीं कर रहा।